بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء اور رسول اس لیے مبعوث فرمائے تاکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلائیں اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی راہ دکھائیں۔ تو ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے تاکہ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور طاغوت سے بچائیں، اور انبیاء اور رسول میں آخری اور خاتم النبیین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں نازل کردہ وہ آیت ہے جو خود گواہی دے رہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ہر نبی خاص طور پر اس کی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، سب لوگوں کے لیے عام بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن لوگوں کو اس کا بہت کم علم ہے۔ اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ وہ انہیں اللہ کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3000 سے زائد معجزات عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے نوازا گیا، یہاں تک کہ یہودی بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے، جو آپ کے جان کے دشمن تھے لیکن آپ کو صادق اور امین کے نام سے پہچانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو کئی نظر اور کئی زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بلکہ ناگزیر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بہترین نمونہ قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی شخصیت پوری انسانیت کے لیے ایک مثال ہے اور نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات زندگی کے ہر شعبے میں ایک بے مثال اور ایک نمونہ پیش کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا خلق القرآن، یعنی کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے، یعنی آپ کی شخصیت قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر عرفات میں عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے عظیم منشور اور دستور ہے۔ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، البتہ اگر کوئی اہمیت کا حامل ہے تو وہ اپنی تقوی کی بنیاد پر اللہ کی نظر میں اس کے اعمال کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا حکم دیا، دیانت داری، امانت داری، ان سب کا حکم دیا۔ جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، ہمیشہ سچ بولو، نیک کام کرو، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو،
ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور میرا یہ پیغام قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچا دو، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا گواہی دو گے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گواہی دیں گے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کی تبلیغ مکمل ہم تک پہنچا دی اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف نیچے گراتے ہوئے یہ فرمایا، 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائے اور اللہ کا اطاعت گزار بندہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔